جی جی پوچھیں پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا، ہے ایک میرا سوال یہ ہے، جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ایک لڑکا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کر رہا تھا، تو کیا چہرے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی ایسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہو جو کہ ماڈرن ہو، لیکن آپ کے اس کے ساتھ پہلے سے ریلیشن ہو، اور وہ اس پر ایگری ہو کہ شادی کے بعد میں یعنی کہ پردہ وغیرہ کر لوں گی اور مطلب دین سیکھنے کی کوشش کروں گی، تو اس پر کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی استاد کی گائیڈنس کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا کیسا؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کسی خاتون کی کو شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا کیسا ہے. دیکھو شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا جائز ہے، لیکن سب سے پہلے دین کو ترجیح دینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے شکل بعد کی چیز ہے. ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے، ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے، تو پھر ترجیح کس کو دو گے؟ دیندار کو. یہ خوبصورتی کی ٹھڑک جو ہے نا تھوڑے دنوں میں ختم ہوتی ہے، جب بچے پیدا ہوتے بگڑنا شروع ہوتے ہیں. ہاں دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے، اور ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے، تو وہ چلو بھائی وہاں دینداری بھی مل رہی ہے خوبصورتی بھی مل رہی ہے، تو پھر خوبصورتی کی بیس پہ ترجیح دے دو. تو سب سے پہلے دین کو رکھو، اس کے بعد خوبصورتی یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں. تو دین کے ترجیح دینے کے بعد اگر کوئی خوبصورت نہ ہونے کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا ایسا معیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو کبھی شیشے میں غور سے دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی شادی ہوئی، لڑکا تھا، تو اس کے احساس کمتری میں چلا گیا. جب دلہن کو دیکھا نا تو بار بار کہ میری بیوی تو خوبصورت نہیں ہے. تو ہمارے استاذ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے 100 دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کے میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں. کہہ رہے جب دیکھا نا تو ذرا بھی اس میں حسن نہیں تھا. کہہ رہے جب اس نیت سے دیکھا نا بہت غور کیا کہ کسی حسن کچھ نظر آ جائے، تو نظر ہی نہیں آیا نا اپنے اندر. تو کہہ رہے اس کے بعد سے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس نے پھر یہ سوچا کہ اس ڈیزائن پہ یہ بھی کیا ہے، غنیمت ہے. تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے انسان، کبھی مالی حیثیت بھول جاتا ہے، کبھی جسمانی حیثیت بھول جاتا ہے. ہر ایک کو حسینہ چاہیے بھائی، ساری دنیا، وہ سارے مزے دنیا میں نہیں اللہ نے رکھے. ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک اٹریکشن ہو تاکہ اس سے محبت بھی تو ہو نا. تو لیکن بہت زیادہ اس میں جانا اور بالکل ذرا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے اور ناک ایسی ہونی چاہیے، قد اتنا ہونا چاہیے اور یہ والی زبان ہونی چاہیے اس قوم کی، جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی مل جاتی ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، اب جب بادام آئے ہیں تو منہ میں کھانے کے لیے دانت بچے نہیں. تو مل تو گئی حسینہ، لیکن خود اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئے. بچے بڑھاپے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار. مل جائے اٹریکشن لگے تو بس اللہ کا نام لے کے کر لو، اور پھر یہ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں تھی نہیں. وہی بندہ خوش رہ سکتا ہے. اور جو کمپٹیشن میں لگ گیا نا، ابے فلانے کی بیوی دیکھو فلانے کی دیکھو، تو کمپٹیشن کی تو کوئی حد نہیں ہے بھائی. پھر تو لگے گی نہیں کوئی حسینہ. آپ ایک سے ایک بڑھ کر مارکیٹ میں وہ پھر عورتیں غصہ کرتی ہیں ہمیں کیا بول رہی. میں امریکہ بھی گیا نا، ایک کالونی میں نے دیکھی اتنی خوبصورت، میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اتنی خوبصورت کالونی یار. تو میں بڑا حیران، میں نے کہا اس سے بھی کوئی خوبصورت علاقہ ہو سکتا ہے؟ دوسرے علاقے میں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ہم کہتے ہیں نا جنت کتنی خوبصورت ہوگی، بھائی جب دیکھیں گے نا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو بہت خوبصورت جنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اوپر کی جنت ہوگی نا، جو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یہ خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ آدھا حسن اکیلا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اگر کمپٹیشن میں لگ گئے نا، باقی لوگ کہتے ہیں امریکہ کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں، اتنے خوبصورت گھر کے باہر سے خوبصورت ہے، اندر کی صورت حال تھوڑی تمہیں بتا رہا ہوں میں گھروں کی. اندر بھی میں گیا ہوں گھروں میں، اندر جاؤ گے آدمی کہے گا باہر ہی اچھا تھا میں. اتنی وحشت ہے نا، اتنی بڈھا ہوگا بیچارہ پڑا ہوا ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک یا بڈھی ہوگی
اتفاق سے کہیں کہیں بڈھا بڈھی دونوں ساتھ نظر آ جاتے ہیں. بچے تو ہیں ہی نہیں. ابے اس سے ہمارا انڈا موڑ کا گھر 1000 گنا بہتر ہے یار. گھر میں بچے تو ہیں, گھر تو ہے, لوگ تو ہیں, پبلک تو ہے. وہ تو پبلک ہی نہیں ہے تو دیواریں کھا رہی ہیں, تو گھر کا کیا کرنا ہے ایسے گھر کا. ایک کو تو میں نے ولاگ بھی بنایا, کتا لے کے جہاز میں جا رہا ہے. ابے کتے کی سیٹ کیسے مل گئی جہاز میں تجھے؟ کتا ہی اتنا, ہمارے غریب پاکستانی سے تو کتا اچھا ہے بیچارہ. اس کو تو پتا یہ چلا, اس سے ہم نے انٹرویو لیا تو وہ کتے کے اوپر نا ٹیگ لگا ہوا تھا. ٹیگ یہ تھا ایموشنل کر کے آگے کچھ, کہ اس کو خصوصی اجازت دی جا رہی ہے اپنے مالک کے ساتھ جہاز میں سفر کرنے کی. سیٹ پہ آدمیوں والی سیٹ ملے گی اس کو. ہم نے پوچھا یہ خصوصی کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے بھائی اپلیکیشن دی ہے کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اتنی دیر بھی نہیں رہ سکتا کہ کتے کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دو, کتا اسی کی سیٹ پہ بیٹھے گا, میں نہیں رہ سکتا. پھر ہم نے ان سے پوچھوایا, وہ اسپینش بول رہا تھا. میں نے کیسے پوچھو کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو اس نے, گورے نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ میں نے شادی نہیں کی, گرل فرینڈ تھی, تو اب میرا یہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ان کی بہو بھی کتا, ان کا داماد بھی کتا, ان کا پوتا بھی کتا, ان کی کا نواسا بھی کتا, ان کی نواسی بھی کتا. تین نکلنے لگا تھا. ساری محبتیں جو بیٹوں سے, بیٹیوں سے, بہوؤں سے, دامادوں سے, پوتوں سے, نواسوں سے چاہیے, جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ, تو وہ ساری محبتیں یہ کس سے لے رہے ہیں؟ کتے سے. تو ان کا تو بیٹا بھی کتا, بیٹی بھی, پوتا بھی, پوتی بھی, بہو بھی, داماد بھی, سب کچھ یہی ہے. باپ دادا بھی نہیں ہے تو ان کا باپ بھی یہی, ماں بھی یہی. حقیقت بتا رہا ہوں, ساری محبتیں کس سے لے رہے ہیں؟ کتے سے لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے حال اس قوم کا, اور ہمارے مسلمان بھی اسی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ مذہبی بھی ہو. نسلیں روک روک کے بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنا. تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ جو نسل روکی نا تو انجام. اچھا میں جب یہ وحشیانہ منظر دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کہ یار یہ حشر ہے, اچانک فیس بک پہ کلپ آیا پاکستانی کسی اسکالر کا, وہ پوڈ کاسٹ میں نا, ڈاکٹر تھا کوئی, سوری اسکالر نہیں, ڈاکٹر لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, دیکھیں نسل روکنا بہت ضروری ہے. ایکچولی اس غربت مہنگائی میں بے لگام بچے نہیں ہونے چاہیے. ایکچولی خواتین پہ ظلم ہے کہ وہ آپریشن کروائیں, مردوں کو نسبندی کرنی چاہیے. میں نے کہا اصل کتا تو وہ نہیں بلکہ یہ ہے, جو یہ حالات دیکھ کے بھی کمبختوں کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں لاہور میں, ان کو بھیجا, میں نے کہا یہ نمونے پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے جاتے ہیں یار, جو ان حالات کو دیکھ کے بھی ان کو عبرت نہیں ہو رہی. وہی حشر جو ان کا ہوا چاہتے ہیں کہ ہمارے, کہہ رہے ہیں مرد کو چاہیے نسبندی کرا کے رکھے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا اس کے ابا نسبندی کرانے بھول گئے تھے تو ایسے نمونے پیدا ہوتے ہیں. اس کا باپ یہ اگر نسبندی کرا لیتا تو یہ نمونہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ نمونے ہیں جو تمہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایک صاحب ہم ملے مجھے چند دن پہلے, حالانکہ اچھے بھلے نمازی ٹائپ کے آدمی ہیں, دیندار فیملی سے تعلق ہے. مجھے کہنے لگے دیکھیں مفتی صاحب ایکچولی میں تو اسی کا قائل ہوں کہ بچے نا اپنی آمدن دیکھ کے ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ آمدن ہے نہیں بچے آئے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلے ایسا کرتے ہیں آپ ایک, اچھا میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جاپان میں بڈھی عورت کے واقعہ ہوا کہ مر گئی, لاش سے پتا چلا ہے, بدبو سے پتا چلا ہے کوئی مر گئی ہے. یہ نسل روکنے کے نتائج ہیں. اس کے بعد بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ایکچولی انسان کو اپنی جاتے ہیں پیسے کے حساب سے. تو میں نے کہا پھر آپ بتا دیں کہ کتنے پیسوں میں کتنے بچے ہونے چاہیے. ایک فارمولا بنایا تاکہ میں بیان میں نا پھر لوگوں کو بتاؤں, بھائی جس کے 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کے 1 بچے, جس کے 2 لاکھ ہیں اس کے 2 بچے, جس کے 1 کروڑ ہے اس کے 10 بچے, اور جس کی اتنی آمدن ہے اس کے نہیں ہونے چاہیے. تو کوئی فارمولا بتا دو بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر میں نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے کہ جتنے ارب پتی لوگ ہیں نا ان کے بچوں کی تعداد اتنی کم. یہ نفسیاتی بیماری ہے, یہ جو ہے نا دماغی بیماری ہے کہ بچے ہو جائیں گے, کھائیں گے کہاں سے. یہ نفسیاتی مرض ہے جو اللہ پہ توکل نہ کرنے کے نتیجے میں
پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, فلسفہ ہوتا تو پھر بتا دیتے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی اتنی آمدن ہو تو اتنے ہونے چاہیے, اس سے کم ہو تو. ہم تو دیکھ رہے ہیں جس کی جتنی زیادہ آمدن ہے بچوں کی تعداد اتنی کم ہے. اس کا مطلب یہ ہوس ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آمدن کی وجہ سے, یہ منجن ہے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے. اس لیے نہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کیونکہ جب نسل روکو گے تو پھر بریکیں فیل. پہلے گوروں کو یہ سمجھایا کہ 2 بچے ہی اچھے ہیں, تھوڑے دن میں ان کا جب بچے کم اچھے ہیں تو پھر نہ ہی ہو زیادہ اچھے ہیں, پھر وہ اس پہ سیٹ ہو گئے. اب تو وہاں کتا نہ ہونا عیب ہے. ابے تیرے پاس کتا ہی نہیں ہے, تو انسان کا بچہ ہے کتے کو, یعنی کیا ہے یہ, تیرے پاس کتا ہی نہیں ہے. جس کے پاس کتا نہ ہوا عیب سمجھا گیا ہے. جی بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب 2 سوال ہیں. سب سے پہلا یہ کہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں اکثر سنتے ہیں, کوئی کہتا ہے حلال ہے کوئی حرام ہے, اس کے بارے میں واضح کریں. ڈیجیٹل کرنسی پر ہمیں اعتماد نہیں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے, اس کے جواز پر, اس کو اوائڈ کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ اکثر آپ اپنے بیان میں کہتے ہیں نکاح کے بارے میں, تو اس میں جو ہے وہ پھر یہ سوال آتا ہے اکثر, میں کسی کو کہتا ہوں, وہ کہتا ہے بھائی مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھو کہ کتنی آمدن ہو تو پھر نکاح کریں. ہاں یہ وہی سوال ہے, کتنی آمدن ہو تو بچے پیدا کریں. یہ ایسی بے وقوفوں والا سوال ہے. دیکھو نکاح آپ کریں, لڑکی والے خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کی اتنی آمدن ہے کہ ہماری بچی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے. کیونکہ نکاح یک طرفہ کام نہیں ہے, 2 طرفہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں آپ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا, پھر بھی وہ دے دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ باپ کی آمدن آپ سے بھی کم ہوگی. تبھی اسلام میں غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. مرد کے لیے, عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. عورت اس بیس پہ ریجیکٹ کر دے کہ آپ کی آمدن کم ہے, میں نہیں کر رہی. لیکن آپ کی آمدن کم ہے, عین ممکن ہے آپ کسی ایسی لڑکی کو پیغام بھیجیں کہ جس کے باپ اس سے کم آمدن میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہو, تو اس کے لیے تو آپ ہیرا ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہمارے نبی کی تو سرے سے آمدنی نہیں تھی جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے انہوں نے. وجہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا, انہوں نے کہا مجھے بھائی ایک ایماندار شوہر چاہیے جو میرے کاروبار کو سنبھالے. تو ذرا بھی آمدن نہیں تھی اور کیا ہو گئی شادی. کیوں؟ نبی کو ایک ایسا رشتہ مل گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمانداری کی بیس پہ نکاح کر رہا ہے. تو آپ نے تو کوشش کرتے رہنا ہے. سمجھتے ہو؟ لڑکی والے آپ کی آمدن دیکھ کے انکار کرتے رہیں. جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی کم آمدن میں بھی آپ کو دے دے گا, بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ وداؤٹ آمدن بھی آپ کو دے دیں وہ. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے؟ سامنے والی پارٹی کا ہیڈک ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو غربت کے باوجود رشتہ مل گیا تو یہ نکاح کی استطاعت اس میں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. سمجھتے